نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد شریف پڑھ لیجیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر
احمد رضا ہے غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد پہ دل سے فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے جب رضا خواہ کو بیعت کی خواہش ہوئی پہنچے مارے رب و عمر باعث کی دی جب رضا خواہ کو بیعت کی خواہش ہوئی پہنچے مارے رب و عمر باعث کی دی فیض برکات سے ایسی برکت ملی فیض برکات سے ایسی برکت ملی ساتھ بیعت کے فوراً خلافت ملی ساتھ بیعت کے فوراً خلافت ملی اعلیٰ حضرت ان کو تنخواہ صرف میں ہی نہیں کہتا اعلیٰ حضرت ان کو تنخواہ صرف میں ہی نہیں کہتا اچھے اچھوں کو کہنا پڑا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد پہ دل سے فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود پاک پڑھ پڑھنے والے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منقبت اعلیٰ حضرت سماعت فرمائیں شہر بریلی گونج رہا ہے شہر بریلی گونج رہا ہے عرس ہے اعلیٰ حضرت کا شہر بریلی گونج رہا ہے عرس ہے اعلیٰ حضرت کا آیا سلامی دین رضا کو مجمع اہل سنت کا آیا سلامی دین رضا کو مجمع اہل سنت کا شہر بریلی گونج رہا ہے عرس ہے اعلیٰ حضرت کا آیا سلامی دین رضا کو مجمع اہل سنت کا کہ اپنی شہرت کی خاطر کب کام کیا ہے ملت کا اپنی شہرت کی خاطر کب کام کیا ہے ملت کا جذبہ تھا بس ایک ہی دل میں دین نبی کی خدمت کا جذبہ تھا بس ایک ہی دل میں دین نبی کی خدمت کا کہ جھنڈا رضا نے لہرایا ہے جھنڈا رضا نے لہرایا ہے گھر گھر ان کی عظمت کا شہر بریلی گونج رہا ہے عرس ہے اعلیٰ حضرت کا آیا سلامی دین رضا کو مجمع اہل سنت کا آیا سلامی دین رضا کو مجمع اہل سنت کا اور نام رضا لکھا ہوں جبھی پر جب میں مرقد میں جاؤں نام رضا لکھا ہوں جبھی پر جب میں مرقد میں جاؤں دنیا میں بھی محشر میں بھی اہل سنت کہلاؤں دنیا میں بھی محشر میں بھی اہل سنت کہلاؤں تو پھر حقدار بنوں گا میں بھی حقدار بنوں گا میں بھی
پیارے نبی کی جنت کا شہر بریلی گونج رہا ہے عرس ہے اعلیٰ حضرت کا آیا سلامی دینے رضا کو مجمع اہل سنت کا آیا سلامی دینے رضا کو مجمع اہل سنت کا یہ بھی خوبصورت بات ملاحظہ فرمائیں کہ اس محفل میں کوئی دیوانہ ایسا کر کے دکھائے تو اس محفل میں کوئی دیوانہ ایسا کر کے دکھائے تو اس محفل میں کوئی دیوانہ ایسا کر کے دکھائے تو عشق محبت نعرہ اٹھ کے لگائے تو عشق محبت نعرہ اٹھ کے لگائے تو کہ تاکہ اس پہ پانی برسے تاکہ اس پہ پانی برسے میرے رضا کی رحمت کا شہر بریلی گونج رہا ہے عرس ہے اعلیٰ حضرت کا آیا سلامی دینے رضا کو مجمع اہل سنت کا آیا سلامی دینے رضا کو مجمع اہل سنت کا اور نام رضا دنیا سے مٹانا کھیل نہیں ہے اے نجدی نام رضا دنیا سے مٹانا کھیل نہیں ہے اے نجدی ایک دن تو ہی مٹ جائے گا ہم کو یقین ہے نجدی ایک دن تو ہی مٹ جائے گا ہم کو یقین ہے نجدی کہ جوتا بھی تو چھو نہ سکے گا جوتا بھی تو چھو نہ سکے گا جوتا بھی تو چھو نہ سکے گا میرے رضا کی رفعت کا شہر بریلی گونج رہا ہے عرس ہے اعلیٰ حضرت کا آیا سلامی دینے رضا کو مجمع اہل سنت کا اور آخری بات ملاحظہ فرمائیں کہ آنکھوں کا گلشن ہر موسم میں یوں رہتا ہے آباد آنکھوں کا گلشن ہر موسم میں یوں رہتا ہے آباد گنبد اعلیٰ حضرت ان آنکھوں میں رہتا ہے سجاد آنکھوں کا گلشن ہر موسم میں یوں رہتا ہے آباد گنبد اعلیٰ حضرت ان آنکھوں میں رہتا ہے آباد گنبد اعلیٰ حضرت ان آنکھوں میں رہتا ہے سجاد کہ لوگ نظارہ کرتے ہیں لوگ نظارہ کرتے ہیں میری آنکھوں میں جنت کا شہر بریلی گونج رہا ہے اور اسے ہے اعلیٰ حضرت کا آیا سلامی دینے رضا کو مجمع اہل سنت کا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ آئیے کہ محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حضور پاک نظرانہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ یا وسلم عليك يا حبيب الله دل عبد خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے دل عبد خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ جو رضویوں کی شان ہے، جو چشتیوں کی آن ہے، وہ قادری پٹھان ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 رضا۔ نکی کا پیارا لاڈلا جو علم کا پہاڑ ہے، جو نجدیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑ ہے۔ نکی کا پیارا لاڈلا جو علم کا پہاڑ ہے، جو نجدیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑ ہے۔ وہابی جی سے ڈر گئے بہت سے ہی سدھر گئے، وہابی جی سے ڈر گئے بہت سے ہی سدھر گئے۔ جس کا فیض عام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 رضا۔ نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو۔ نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو۔ ایسا کون دوستو بتاتا ہوں سنو سنو ہے، ایسا کون دوستو بتاتا ہوں سنو سنو، وہ عشق کا امام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 رضا۔ یا رب جناب مفتی اعظم کی خیر ہو، جن سے ہمارے درد کا درماں ہے آج بھی۔ یا رب ہمارے حضرت اختر کی خیر ہو، جن سے رضا و نور کا فیضاں ہے آج بھی۔ رضا کے بعد مصطفیٰ رضا کا دریا دیکھیے، ہمارے پیارے ازہری میاں کا جلوہ دیکھیے۔ رضا کے بعد مصطفیٰ رضا کا دریا دیکھیے، ہمارے پیارے ازہری میاں کا جلوہ دیکھیے۔ حرم میں رتبہ پا گئے زمانے میں جو چھا گئے، حرم میں رتبہ پا گئے زمانے میں جو چھا گئے۔ یہ جس کا فیض عام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 رضا۔ دین و دنیا کی ہے اس میں ہی بہتری، دوستو تھام لو دامنے ازہری۔ ناز جن پر کرے آج خود رہبری، ایسا پیر طریقت سلامت رہے۔ میں رہوں نہ رہوں اس جہاں میں مگر، میں رہوں نہ رہوں اس جہاں میں مگر، میرا قائد ملت سلامت رہے۔ رضا کے بعد مصطفیٰ رضا ہمیں عطا ہوئے، جنہوں نے ہر مرید کو ملایا غوث پاک سے۔ اب ایسا پیر اور کہاں، اب ایسا پیر اور کہاں، اب ایسا پیر اور کہاں، سوائے اسجد میاں دیا ہمیں انعام ہے، رضا اسی کا نام
ہے رضا 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 سے ملو گے تو کھل جاؤ گے ہاں رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے اور رضا سے چلو گے تو جل جاؤ گے احمد رضا کی تازہ گلستان ہے آج بھی خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی شعر و ادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی بعد وصال عشق نبی کم نہیں ہوا روح رضا حضور پہ قرباں ہے آج بھی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی رضا سے جلنے والوں کے دیے نعیم بجھ گئے جو مسلک رضا سے اور سلام سے الجھ گئے رضا سے جلنے والوں کے دیے نعیم بجھ گئے جو مسلک رضا سے اور سلام سے الجھ گئے کہ ایسا ایک سلام ہے زمانے میں جو عام ہے کہ ایسا ایک سلام ہے زمانے میں جو عام ہے کہ جس کا یہ سلام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بولے آل رسول تو لایا ہے کیا پیش کر دوں گلا یا محمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے کہاں رضا کے پیر نے جہاں کے دستگیر نے ولی بے نظیر نے کہ پیروں کے بھی پیر نے کہاں رضا کے پیر نے جہاں کے دستگیر نے ولی بے نظیر نے کہ پیروں کے بھی پیر نے جو پوچھے گا کہ خدا کہ تو مسات لائے کیا کہے گا آل مصطفیٰ رضا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر. آئیے اب حضرت تشریف لا چکے ہیں. عاشق تاج الشریعہ، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا آفتاب عالم صاحب قبلہ خطیب و امام نورانی مسجد باندرہ بلاک معلونی حضرت کا خطاب ہوگا. میں مختصر گفتگو کروں گا، اس کے بعد اپنی تقریر ختم کروں گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
वअला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा के तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमा रहा है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उसे न पाओगे जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, जो वादुन मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, कि उनसे मोहब्बत करें जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन, वलौ कानू आबाहुम और अबनाहुम और इख्वानहुम और अशीरतहुम, अगरचे उनके बाप हों, उनके भाई हों, उनके बेटे हों, उनके रिश्तेदार हों। उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, ये वो लोग हैं जिनके दिल में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद फरमाई। ये वो आयत करीमा है कि इसका अदद 1272 निकलता है और 1272 10 शव्वाल 1272 में आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत मुबारक हुई। आपकी पूरी ज़िंदगी देखें, इश्क़ मुस्तफ़ा के सांचे में ढल करके आपने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा गुजारा, इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग जलाते रहे और जो भी दुश्मन मुस्तफ़ा हैं, गुस्ताख़ रसूल हैं, कभी ना आपने उनसे कोई समझौता किया और न कभी अपने दिल में उनकी मोहब्बत आने दी। यही वजह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपको वह मकबूलियत का दर्जा मिला कि जलने वाले जलते हैं, मगर शायर ने कहा है लाख जलते रहें दुश्मनाने रज़ा, कम न होंगे कभी आशिकाने रज़ा। लाख जलते रहें दुश्मनाने रज़ा, कम न होंगे कभी आशिकाने रज़ा, कह रहे हैं यही आशिकाने रज़ा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्र के आखिरी हिस्से में जब आप अलील हुए और गर्मियों का मौसम था, रोज़ा रखना दुश्वार था, तो आप फरमाते हैं कि भवाली पहाड़ पे ठंडी बहुत रहती है और वहाँ पे रोज़ा रखना बड़ा आसान है, अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी है, लिहाजा मैं रोज़ा रखने के लिए भवाली पहाड़ पे जाऊँगा, इंतज़ाम किया जाए। अब आप देखें शरई एतबार से बीमार आदमी, बूढ़े आदमी के लिए एक उज़्र है, और हमारे यहाँ अगर उज़्र ना भी हो तो उज़्र बना लिया जाता है। जैसे एक आदमी चल करके मस्जिद तक आता है, मगर अल्लाह के घर में आएगा तो मस्जिद कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ता है कि मैं माज़ूर हूँ, यानी खड़े होकर के घर से यहाँ तक आ गया और अल्लाह के घर में आके माज़ूर हो जाता है। तो यहाँ तो बाकायदा एक उज़्र है, मगर इसके बावजूद भी ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये अल्लाह का हुक्म है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। तो जब नबी से मोहब्बत है तो उनकी सुन्नत से भी मोहब्बत है। इस सुन्नत पर अमल करने के लिए और फ़र्ज़ अदा करने के लिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भवाली पहाड़ पे जाते हैं और वहाँ पे पूरा महीना गुजारते हैं, रोज़ा रखते हैं। सरकार की बारगाह में पहुँचे हज के लिए, रोज़े मुबारक के सामने मुवाजा शरीफ में खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ते रहे, दरूद पाक पढ़ते रहे और दिल में आरज़ू थी, या रसूल अल्लाह, शहर बरेली में आप के अज़मत का पहरेदार हूँ, आपकी अज़मत का परचम लहराता हूँ, आज आपकी चौखट पे आ गया हूँ, करम फरमा दें,
دیدار نصیب ہو جائے۔ پڑھتے رہے صلاۃ و سلام، پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تم سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یعنی اے احمد رضا، تم جیسے تو نبی کی بارگاہ کے کتے ہیں، مگر سرکار کی بارگاہ ہے، فوراً سرکار کا جلوہ زیبا نظر آتا ہے، وہ بھی خواب میں نہیں، عالم بیداری میں۔ اور جیسے ہی عالم بیداری میں سرکار کا رخ زیبا دیکھتے ہیں تو مچل کے پکار اٹھتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وہ اوروں کا عقیدہ ہوگا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، احمد رضا پوری زندگی بھر یہی کہتا رہا، یہی لکھتا رہا کہ میرے نبی زندہ ہیں، میرے نبی زندہ ہیں۔ آج نبی کی بارگاہ میں آ کر کے نبی کا دیدار کر کے اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنی سر کی آنکھوں سے نبی کو عالم بیداری میں دیکھا ہے، اور مچل کے کہہ دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ فرماتے ہیں آخری وقت آپ کا وصیت نامہ کہ میرا انسان کی زندگی کے 3 ہی دور ہوتے ہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ بچپنا گیا، جوانی آئی چلی گئی، بڑھاپا آیا، بڑھاپا بھی گیا، اب کیا بچا ہے؟ موت ہی تو بچی ہے۔ سنو، تم لوگ بھیڑ ہو اور بھیڑیے تمہارے پیچھے ہیں۔ یہ وہابی، دیوبندی، نیچری، چکرالوی، یہ سب بھیڑیے ہیں، تمہارے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں، مگر تمہارے دل میں عشق رسول کی جو شمع جل رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نور ہیں، اور نبی کے نور سے صحابہ چمکے، صحابہ سے تابعین چمکے، تابعین سے تبع تابعین چمکے، تبع تابعین سے ائمہ مجتہدین چمکے، اولیاء کرام چمکے، ان سے ہم چمکے۔ اب یہ جو دل کے اندر چمک ہے، روشنی ہے، عشق مصطفیٰ کی شمع جل رہی ہے، اس کو چھیننا چاہتے ہیں، لیکن یہی وہ قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے سمجھ لو کہ اس کی زندگی کامیاب ہے، اور جس کے دل سے عشق مصطفیٰ نکل گیا وہ لاکھ نماز پڑھے اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں، لاکھ روزہ رکھے اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں، لاکھ قرآن کی تلاوت کرے اس کے قرآن کی تلاوت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے کہ جتنی عبادتیں ہیں یہ عبادتیں اسی وقت رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی جب نبی کی محبت ہوگی۔ اگر نبی کی محبت نہیں تو کوئی عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی نے اپنی نماز کو نبی کی عظمت پہ، نبی کے ادب پہ قربان کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیت پہ نماز، وہ بھی صلاۃ عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو اصل الوصول بندگی یعنی اصل عبادت، اصل ایمان یہ نبی کا عشق ہے۔ اعلیٰ حضرت پوری زندگی بھر نبی کے عشق کا پرچم لہراتے رہے، یہی وجہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں آپ کو وہ مقبولیت کا درجہ ملا کہ آج لاکھ لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کی دھوم پوری دنیا کے اندر ہے۔ برطانیہ میں اعلیٰ حضرت کی دھوم مچی ہوئی ہے، افریقہ میں اعلیٰ حضرت کی دھوم مچی ہوئی ہے، عربستان میں اعلیٰ حضرت کی دھوم مچی ہوئی ہے، انگلینڈ میں اعلیٰ حضرت کی دھوم مچی ہوئی ہے، امریکہ میں اعلیٰ حضرت کی دھوم مچی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر دیکھو اعلیٰ حضرت کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا سلام پوری
پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے، یہاں تک کہ مدینہ شریف میں جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوتی ہے ویسے ہی دیوان گنبد خضرا کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض و برکات سے مستفید و مالا مال فرمائے۔ سرکار کی بارگاہ میں مقبولیت کا ایک واقعہ پیش کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ سرکار حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 9 سال تک اجمیر معلیٰ میں حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں رہ کر کے شرف تلمذ حاصل کیا، آپ نے علم دین حاصل کیا، ادھر صدر الشریعہ کی بارگاہ میں فیض حاصل کرتے، سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں روحانی فیض حاصل کرتے۔ جو وہاں کے خادم تھے ان کا دیوان جی کہتے تھے ان کو، ان کی بارگاہ میں جاتے تھے، بڑے بزرگ آدمی تھے، تو اکثر وہ بزرگوں کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ان کے ماموں آئے دہلی سے، تو حضور حافظ ملت ان کی بارگاہ میں پہنچے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ملک شام سے ایک شامی بزرگ آئے تھے، بڑے روب چہرے والے، بڑے پرہیزگار، بڑے نیک۔ ہم لوگ ان کی بارگاہ میں پہنچے، لوگوں نے ان کو نظر وغیرہ پیش کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فارغ البال بنایا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور پھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں مقصد تو بہت بڑا تھا لیکن حاصل نہ ہوا۔ کہا کیا؟ فرماتے ہیں کہ 25 صفر کو دوپہر کے وقت دیکھا کہ پیارے آقا نصیبہ بیدار ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا نظر آیا، سرکار ہیں، صحابہ کی جماعت اور کسی کا انتظار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کسی کا انتظار ہے؟ کہاں؟ بریلی کے احمد رضا کا انتظار ہے۔ بولے حضور یہ احمد رضا کون؟ بولے ہندوستان کا ایک شہر بریلی ہے، وہیں پہ ہمارا ایک دیوانہ رہتا ہے، وہ آ رہا ہے، اسی کا انتظار ہے۔ نیند کھلی، لوگوں سے پوچھا، کہا یہ بہت بڑے عالم ہیں، ہندوستان کے شہر بریلی میں رہتے ہیں، فوراً سامان سفر تیار کرتے ہیں، ہندوستان آتے ہیں، بریلی شریف پہنچتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جس تاریخ کو انہوں نے خواب دیکھا تھا اسی تاریخ کو اعلیٰ حضرت کا وصال ہو چکا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ادھر اعلیٰ حضرت کی روح ان کے جسم مبارک سے پرواز کر رہی ہے، ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ عشق ہی تو ہے، نبی سے عشق ہے، اور جب نبی سے سچا عشق ہوتا ہے تو نبی اپنے عاشقوں کو بھلاتے نہیں۔ یا ہم ہیں، آپ ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں، مگر اویس قرنی قرن میں ہیں، نہ صحابہ نے دیکھا نہ نبی کی بارگاہ میں آئے، مگر نبی کے عشق میں زندگی گزار رہے ہیں، نبی مدینے سے باخبر ہیں، اپنے عاشق کو جانتے ہیں۔ جو دیوانہ جہاں ہوتا ہے جیسا اس کا عشق ہوتا ہے، یہ آپ کے عشق کے اوپر ہے، جیسا آپ کا عشق ہوگا ویسے ہی سرکار کی بارگاہ میں آپ کی رسائی ہوگی۔ اویس قرنی کا عشق تھا تو نبی کی بارگاہ میں ایسی رسائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرا ایک دیوانہ ہے جو قرن کے اندر رہتا ہے۔ امام احمد رضا کا کوئی عشق تھا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر وصال ہو رہا ہے، ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کو جو عشق مصطفیٰ عطا کیا تھا اس کے کچھ چھینٹے ہمیں بھی عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے اعلیٰ حضرت کے صدقے و طفیل میں۔ اور آج جو ان کے عشق میں، اس لیے کہ ہم لوگ نسبت والے ہیں، اعلیٰ حضرت ہی ارشاد فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت کو نسبت ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور ہم کو نسبت ہے اعلیٰ حضرت سے۔ تو اسی نسبت کی بنیاد پہ کل ہمارا کوئی عمل اگر خدا کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوا تو کم سے کم یہی نسبت کام ہو جائے گی اور بیڑا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اچھوں کی محفل سجانے سے
کل قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جتنی دیر ہم اس محفل میں بیٹھیں گے یہی ہماری محفل مقبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے مستفید و مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔ اب آئیے حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا آفتاب عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ریکارڈ کر رہے ہیں جی ریکارڈنگ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہی ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ رفیقان گرامی، مجھ سے پیشتر آپ لوگوں نے مطلوب گرامی عالم جلیل فاضل نبیل حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب اللہ مصباحی خلیفہ حضور محدث کبیر کی زبانی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے تعلق سے عشق رسول کے پہلو پر بہترین گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ اب حضرت کے خطاب کے بعد ہم جیسے کمتر لوگ خطاب کریں تو یہ سورج
کے سامنے چراغ جلانا۔ بیرنا حضور کا حکم ہوا، میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت، ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت، کونین کی زینت، غم گسار امت، صاحب شریعت، مالک جنت، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں بھی آپ حضرات کے سامنے 14ویں صدی کے جلیل القدر مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنا مقدم چمکانے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کی ذات بڑی بے مثل و بے مثال ذات ہے، گفتگو کرنے کے لیے بس علم کی وسعت کی ضرورت ہے، جتنا ہی علم وسیع ہوگا اتنا ہی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات لوگوں کے سامنے اجاگر ہوگی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی شان اتنی عرف و والا ہے، ہم جیسے کیا ہمارے جو بڑے ہیں ان جیسے کیا، ان سے بھی جو بڑے ہیں وہ بھی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی عظمت کا لوہا ماننے پر مجبور ہوئے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آج ہمارے دلوں میں موجود ہیں، اور ہم تو ہندی ہیں، جو ہندوستان سے باہر رہنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی سرکار اعلیٰ حضرت موجود ہیں۔ آج پوری دنیا سنیت میں وصال ہوا تھا 100 سال پہلے تقریباً، بریلی کی زمین سرزمین پر 100 سال گزرنے کے بعد آج عرس پاک بریلی کی سرزمین پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ عرس صرف بریلی تک محدود نہیں ہے، یہ عرس جہاں بریلی میں ہو رہا ہے وہیں بمبئی میں بھی ہو رہا ہے، اور جہاں ہندوستان میں ہو رہا ہے وہیں پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، وہیں افغانستان میں بھی ہو رہا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں سرکار اعلیٰ حضرت کو عرس پاک منایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کے چاہنے پر بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے۔ کیا وجہ ہے آخر؟ اس ہندوستان کے سرزمین پر آنے والے آئے چلے گئے دنیا سے، آج کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے۔ بڑے بڑے منتری، بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے، اور اپنے زمانے میں اپنی شوکت کا لوہا منوانے والے، آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ کون ہے مولانا محمد علی جوہر کا نام لینے والا؟ کون ہے گاندھی جی کا نام لینے والا؟ کون ہے ابوالکلام کا نام لینے والا؟ یہ وہ شخصیتیں ہندوستان کی ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں اپنی شوکت کا لوہا منوانے والے تھے،
لیکن آج دنیا سے جانے کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں ہے. لیکن میرے اعلیٰ حضرت کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کو گزرے ہوئے 100 سال تقریباً گزر گیا ہے، لیکن جیسے لگ رہا ہے کہ ابھی چند دنوں کی بات ہے سرکار اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے. ایسی یاد باقی ہے لوگوں کے دلوں میں، ایسا جلوہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات کا. آخر کیا وجہ ہے اسلام کے چاہنے والوں؟ صرف وجہ اتنی سی ہے کہ ان لوگوں نے جو کام کیا تھا وہ اپنے اور اپنے ملک کے لیے کیا تھا. سرکار اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا ہے صرف اپنے اپنے ملک کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ اللہ اس کے رسول کے لیے کام کیا ہے. ملک کے لیے جو کام کرتا ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتا ہے، لیکن جو اللہ اس کے رسول کے لیے کام کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ و پائندہ رہا کرتا ہے. تو اتنی سی بات ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا ہر قدم، ان کے زندگی کا ہر لمحہ، ان کے زندگی کا ہر گوشہ اگر کٹا ہے تو عشق مصطفیٰ میں کٹا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا میں کٹا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت چلتے ہیں تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے چلتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت کھاتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کھاتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت بیٹھتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت گفتگو کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور یہ عالم رہا، اس قدر سے آپ نے اپنے دلوں میں عشق رسول کا سکہ بیٹھایا، اور اپنے ہی دلوں میں نہیں بیٹھایا، اپنے دلوں میں بیٹھا لینا یہ بھی کمال کی بات ہے. لیکن یہی عشق مصطفیٰ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دینا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. اور یہی حصہ سرکار اعلیٰ حضرت کا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کی دعوت پر جب نگاہ ڈالتی ہے تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. جب سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، لوگ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر اگر عاشقان مصطفیٰ کا یہ جھرمٹ نظر آ رہا ہے، عاشقان مصطفیٰ کی بھیڑ اگر نظر آ رہی ہے تو یہ نتیجہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی محنتوں کا. ورنہ بڑے بڑے گرو گھنٹال جبہ و دستار پہن کر کے آئے تھے، مفتی کہلانے والے اپنے آپ کو مفتی کا لیبل لگا کر کے آئے تھے، اور دلوں سے عشق مصطفیٰ کا چراغ گل کر رہے تھے. بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے مدبر، اپنے آپ کو محقق کہلانے والے عشق مصطفیٰ کا چراغ لوگوں کے دلوں سے گل کر رہے تھے. ایسے پرفتن دور میں، جس پرفتن دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کلام کیا جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہا جا رہا تھا. ایک پھٹیچر اٹھتا تھا، کہتا اللہ کے رسول ہماری طرح ہے. لوٹی کھڑا ہو رہا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول ہماری طرح ہے. ایک زانی کھڑا ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ کے رسول ہماری طرح ہے. چور چنڈال کھڑا ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ کے رسول ہماری طرح ہے. بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت نے ہم مسلمانوں کی ایمان و ایقان کی حفاظت اس انداز سے فرمائی ہے کہ جس زمانے میں لوگ جو ہے چور چنڈال اور ڈاکو لٹیرے بھی نبی کو اپنی طرح بشر کہہ رہے تھے، اعلیٰ حضرت بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ارے دنیا والوں سنو، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، یہ قذاب ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں. نبی جو ہے ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہے. ارے نبی کا مقام تو وہ ہے کہ نبی ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کی طرح کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا، نبی کی طرح عیسیٰ نہیں آئے، نبی کی طرح موسیٰ نہیں ہے، نبی کی طرح ابراہیم نہیں ہے. اور بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے قلم کو اٹھا دیا ہے اور اپنے قلم سے اعلان فرما دیا ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری طرح کیسے ہوں گے جب بڑے بڑے نبی میرے نبی کی طرح نہیں ہیں، تو تھانہ بھون کا جو ہے ٹپوری جو ہے میرے نبی کی طرح کیسے ہوگا؟ ایمان و ایقان کی حفاظت فرمائی میرے اعلیٰ حضرت نے. پوری زندگی عشق مصطفیٰ کا درس دیتے رہے اور جو ہے عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزارتے رہے. جس لمحے کو دیکھو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ
ہر لمحہ عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کی ذات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اعلیٰ حضرت کی ذات حضرت صدیق اکبر کے عشق رسول کا جو ہے حصہ لے کر کے پرتو صدیق آپ کو دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ عشق رسول کا مجسمہ جس کو کہا جائے وہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کی ذات ہے۔ پوری زندگی جو ہے عشق مصطفیٰ کا درس دیتے رہے۔ لوگ جو ہے دنیا میں بڑی شاعری کر رہے ہیں، ابھی صاحب حضور مخدوم گرامی نے عشق مصطفیٰ کے تعلق سے بتایا، لوگ دنیا میں شعر و شاعری کرتے ہیں تو جو ہے اپنی طبیعت بہلانے کے لیے کرتے ہیں۔ غزل کی دنیا میں جو ہے شعر و شاعری کی جا رہی ہے، نہ جانے کیسے کیسے بھج نغمے لکھے جا رہے ہیں، اور اسلام کے چاہنے والوں اور اپنے اپنی شاعری کا لوہا منوایا جا رہا ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے شاعر جو ہے گزرے ہیں، کبھی مرزا غالب کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا، کبھی کوئی شاعر ڈاک دہلوی کی شکل میں نظر آئے گا، کبھی ڈاکٹر اقبال کی شکل میں جو ہے شاعر نظر آئے گا، لیکن یہ تمام کے تمام شعرا یہ جو ہے مجازی باتیں کرتے رہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے۔ یہ تمام شعرا جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تمام شعرا کسی نہ کسی شاعر کے شاگرد تھے، لیکن واہ رے میرے اعلیٰ حضرت، میرے اعلیٰ حضرت جب شاعری فرما رہے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت جب تنعت گوئی فرما رہے ہیں تو شاعری کی دنیا میں میرے اعلیٰ حضرت کا کوئی استاد نہیں ہے۔ شاعری اگر فرما رہے ہیں میرے اعلیٰ حضرت تو عشق رسول کی بنیاد پہ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ جب شاعر ہوتا ہے تو شاعر کسی نہ کسی کا شاگرد ہوتا ہے، عاشق کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ عاشق جو ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ میرا امام احمد رضا شاعر نہیں ہے بلکہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ جب عشق مصطفیٰ غلبہ پاتا ہے تو چاہے جس حال میں ہو اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی کی یاد میں مست ہو جایا کرتے ہیں، اور اپنی قلم سے جو ہے لکھ دیا کرتے ہیں کہ ان کے نثار کیسے کوئی بھی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ یہ عالم ہے، یہی اعلیٰ حضرت ہیں۔ اب ان سے زیادہ رنج کا عالم کیا ہوگا کہ والدہ محترمہ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں ایروپلین کا انتظام نہیں تھا، بحری جہاز سے لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ بحری جہاز میں، بحری کشتی میں اپنے والدہ محترمہ کے ساتھ آپ جو حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دور چلے تھے، سمندر کا حصہ کچھ گزرا تھا، اتنے میں ایک جو ہے کیپٹن آواز لگاتا ہے، جہاز کا کیپٹن بولتا ہے کہ اب آپ لوگ ہوشیار ہو جائیے، جہاز کی مشینری گڑبڑ ہو گئی ہے، جہاز کی مشینری میں گڑبڑی ہو گئی ہے، اب جو ہے عنقریب جہاز جو ہے ڈوبنے والا ہے، اب تو ہاہاکار مچ گیا ہے۔ ظاہر سی بات اسلام کے چاہنے والوں، جب جو ہے جہاز کا کیپٹن بول دے کہ اب جہاز جو ہے ڈوبنے والا ہے، ایسے ماحول میں اب ہاہاکار نہیں مچے تو اور کیا مچے گا؟ لوگوں کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، لوگ اپنی جان کے لیے چلا پکار کر رہے تھے۔ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت رضوان کی والدہ محترمہ ہیں، آنکھوں میں اشک جو ہے دریا بہ رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت اپنی والدہ محترمہ کے چہرے پر نور کی زیارت فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں امی جان آپ کی آنکھوں سے آنسو کی مسلسل بارش کیسے ہو رہی ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت کی والدہ محترمہ فرماتی ہے بیٹا مجھے اپنی جان کی نہیں پڑی ہے، جب میں اپنے لختے جگر نور نظر کے چہرے کو دیکھتی ہوں تو میں ابھی سوچتی کہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ابھی یہ جہاز ڈوب جائے گا اور اسی سمندر میرا بیٹا بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! کیپٹن نے کہہ دیا بیٹا کہ جہاز کی مشینری گڑبڑ ہو گئی ہے، اب جو ہے جہاز ان قریب ڈوبنے والا ہے۔ ایسے ماحول میں میں اپنے بیٹے کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، میں اپنے لختے جگر کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اے اسلام کے چاہنے والوں، اس زمانے میں بڑے بڑے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہمارا اور آپ کا ہے، لیکن حقیقت اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ ایسا پرآشوب ماحول بن جائے، ایسی پرآشوب گھڑی آ جائے جس پرآشوب گھڑی میں جو ہے جہاز کا کیپٹن بول دے کہ ابھی جہاز ڈوبنے والا ہے تو ہمارا سارا عشق رسول جو ہے پانی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن عاشق رسول کہتے کس کو ہیں؟ ہم تو دعوے دار ہیں۔ حقیقی عاشق رسول کون ہے؟ اگر حقیقی عاشق رسول اگر کسی کو دیکھنا ہے تو بریلی کی سرزمین میں چلا جائے۔ حقیقی عاشق رسول بریلی کی سرزمین میں آرام فرما رہا ہے۔ حقیقی عاشق رسول نے اپنے والدہ محترمہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے میری والدہ محترمہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا، یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ والدہ نے پوچھا تھا بیٹا جہاز کا کیپٹن کہہ دیا ہے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے، تو اس طرح سے چیلنج کیوں کر رہا ہے؟ کہا میری امی جان اپنے علم کی بنیاد پہ چیلنج نہیں کر رہا ہوں، اپنی طاقت کی بنیاد پہ چیلنج نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اگر چیلنج کر رہا ہوں تو حدیث مصطفیٰ کی بنیاد پہ کر رہا ہوں۔
میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جب کشتی میں بیٹھا کرو تو کشتی میں بیٹھنے کی دعا پڑھ لیا کرو، تم جو ہے کشتی میں ہر طرح سے محفوظ رہو گے۔ اور اے امی جان، میں نے نبی کے فرمان کے مطابق میں نے جو ہے دعا پڑھ لی ہے۔ اب میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے، میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ سب کچھ تو بدل سکتا ہے لیکن رسول کا فرمان نہیں بدل سکتا، رسول کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ اب سب کو اپنی جان کی پڑی ہے، اب عشق رسول کا غلبہ ہوا سرکار اعلیٰ حضرت کے دل پر، سرکار اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں جب کہ جان کی پڑی ہوئی ہے، کیپٹن اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے، ڈرائیور اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے، کاریہ کرتا اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے، سوار لوگ جو ہے جتنے سوار تھے وہ سب اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے۔ اعلیٰ حضرت جان بچانے کے چکر میں نہیں ہے، اعلیٰ حضرت چکر میں ہے تو عشق مصطفیٰ کے چکر میں ہے۔ عشق مصطفیٰ کا غلبہ ہوا، اپنے قلم کو اٹھا دیا ہے اور قلم کو اٹھا کر کے اسی کشتی میں بیٹھ کر کے آپ نے شعر لکھا، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل دیے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ایسے پورا شو ماحول میں بھی ایسے پورا شوق ماحول میں بھی اگر مدد مانگی ہے تو کیپٹن سے مدد نہیں مانگی ہے، ڈرائیور سے مدد نہیں مانگی ہے، جہاز کے ورکر سے تو جہاز مدد نہیں مانگی ہے، مدد مانگی ہے تو مصطفیٰ سے مدد مانگی ہے۔ پوری زندگی مصطفیٰ سے مدد مانگتے رہے اور اس بات کا اعلان کرتے رہے، اے دنیا والوں سنو، اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے کسی غیر سے مدد نہ مانگو، مدد مانگنا ہے تو حبیب اللہ سے مدد مانگو، رسول اللہ سے مدد مانگو۔ اور اعلان فرماتے رہے، مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت روا کی ہے، لبوا ہے آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الزبان ہے، پوری زندگی قلم چلاتے رہے اور جو ہے ہمارے ایمان و یقین کی حفاظت اپنے نعتیہ شاعری سے کرتے رہے۔ یہ اور سی بات ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی بنیاد پر سرکار اعلیٰ حضرت کا نعتیہ دیوان نہ سمجھ پائیں اور اپنے ایمان و یقین کی حفاظت نہ کر سکیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عشق رسول کا اظہار بھی کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ہماری اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ اے دنیا والو، چاہے مصیبت کی جیسی بھی گھڑی آ جائے، تم کسی غیر اللہ کے پاس نہ جانا، کسی نیتا پلیتا کے پاس جا کے مدد نہ مانگنا۔ تمہیں اگر مدد مانگنا ہو تو رسول کائنات سے منگنا مان لینا، کسی شہنشاہ کے دربار میں نہ جانا، بلکہ جانا تو شہنشاہ کونین کے دربار میں جانا، نبیوں کے شہنشاہ کے دربار میں جا کر کے مدد مانگ لینا۔ اور جب وہاں سے مدد ملے گی تو ایسی مدد ملے گی کہ دنیا والے ویسی مدد نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنو میرے آقا کا حال یہ ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ معاملہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ پوری زندگی آپ جو ہے عشق مصطفیٰ کا درس دیتے رہے۔ ایک طرف فرقہ باطلہ سینہ تانے کھڑے ہیں، طرح طرح کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ ایسا ماحول تھا کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیں تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، اور صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے ایک کرن پوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایماں کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد، ابر رحمت تیری مرتبت پہ گہر باری کرے، ابر رحمت تیری مرتبت پہ گہر باری کرے، حشرت شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو سرکار اعلیٰ حضرت سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کی دلوں میں جو عشق رسول پایا جاتا تھا اس عشق رسول کا صدقہ ہمیں اور آپ کو بھی عطا فرمائے، اور دنیا
و آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب علیہ۔